زندگی کتنی عجیب ہے۔ ہر انسان دنیا کی قید سے رہائی مانگتا ہے اور رہا ہونے سے ڈرتا ہے۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھائیں جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور ان کا نقصان بھی نہیں کرتی۔ اچھا بولنے سے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے اچھا سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ وہی بندہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف جنگ کرتا ہے۔ پیارے دوستو، حسد دراصل خود اعتماد کی کمی کا نام ہے۔ زخم چھپانے کا ہنر سیکھو، ورنہ یہاں ہر دوسرا انسان ہاتھ میں نمک لیے پھرتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہ تھے۔ پیارے دوستو، ہمارا تعلق اس معاشرے سے ہے جہاں اداسی کا یقین دلانے کے لیے آنسو بہانا پڑتے ہیں اور بیماری کا یقین دلانے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل کو آسان کر دے گا۔ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ پیارے دوستو، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے بہترین انسان ہو۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیں، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ فقیر کی بھوک صرف اس کی جان کھا لیتی ہے، جبکہ سلطان کی بھوک ملک و ملت کھا جاتی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا نفع ختم، وہاں ان کی محبت بھی ختم۔ دولت حیثیت بدل سکتی ہے، اوقات نہیں۔ جب انسان کا غم یا خوشی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو دنیا اس کی نظر میں حقیر ہو جاتی ہے۔ بغیر نقشے کے پرندے بھی اپنے مقام تک پہنچ جاتے ہیں، مگر ایک انسان ہے جو دل سے دل تک پہنچنے میں ناکام رہتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا، بہرا اور اندھا ہونا پڑتا ہے۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی سیدھی کوشش ہے۔ کوشش سے غلطی سے سبق سے تجربہ اور تجربے سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی تکلیف کو نظر انداز مت کیجیے گا، یہ جب بچھڑ جاتے ہیں تو ریشم کے تکیے پر بھی نیند نہیں آتی۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی۔ دل بس شکر کا ورد کرتا رہے۔ کسی کی تباہ حالت پر خوش نہ ہوا کرو، پتہ نہیں کہ کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ کسی کی خوشیوں میں شریک ہونے سے جیسے اس کی خوشیاں دگنی ہو جاتی ہیں، اسی طرح کسی کے غم میں شریک ہونے سے غم آدھا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزار کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ کمزور انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ اپنے اندر اتنی ہمت پیدا کریں، کل آپ جن کے لیے مذاق تھے آج آپ ان کے لیے مثال بنے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ زندگی ہر انسان کو عزیز ہوتی ہے، لیکن بہادر آدمی کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ سب سے بہتر اور عزت کا لقمہ وہ ہے جسے اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کیا جائے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں، صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافق کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ گرتے ہوئے لوگ صرف اللہ کے پاس اٹھتے ہیں۔ ہر درد اللہ کے قریب لے جانے کا ایک ذریعہ ہے۔ توکل سیکھو، پھر دیکھنا کیسے رہتے ہو سکون میں۔ آنسو صرف آنکھوں سے ہی نہیں، دل سے بھی نکلتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم سے دور ہیں وہ خود سے دور ہیں۔ صبر کا پھل صرف جنت نہیں، دنیا کا سکون بھی ہے۔
अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की आदत खुद ब खुद बन जाती है। जिंदगी मुसलसल इम्तिहान है, यहाँ 10 बार गिरने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। प्यारे दोस्तों, खुदा के यहाँ मकाम सिर्फ दिल की कैफियत का है। अल्लाह और इंसान का ताल्लुक़ अलिफ है, ये एक लकीर जैसा ताल्लुक़ है। जब दिल अल्लाह से जुदा हो जाए इंसान खाली हो जाता है। जो अल्लाह के लिए रोए दुनिया उसके लिए रोती है। जिस वक्त आप सबसे ज़्यादा उदास हो अल्लाह आपके सबसे ज़्यादा करीब होता है। इश्क से सोचो, नफ़रत का वजूद ही नहीं रहेगा। इंसान दुनिया में बहुत से बुरे काम मुख्तलिफ़ किस्म के खौफ की वजह से करता है। अगर खुदा की मदद पर यकीन कामिल हो जाए तो इंसान बुराइयों से बच सकता है। अगर तुम 10 बरस तक भी बेरोज़गार रहे और तुम्हारे पास खाने को भी कुछ ना हो तो फिर तुम इल्म से मुंह ना मोड़ो। प्यारे दोस्तों, इंसान की अकल सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहा जाए तो नाराज़ हो जाता है और शेर कहा जाए तो खुश हो जाता है। बेहतरीन वक्त वो है जिसमें बदतर लोग सामने आ जाएं। पत्थर में एक नुक्स है कि वो कभी पिघलता नहीं, लेकिन पत्थर में एक खूबी ये भी है कि वो कभी बदलता नहीं। जब दौलत करीब आने लगती है तो 2 चीज़ें जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 1, दरवाजे पर साइल, ख्वाब में दौलत नज़र आने लगती है। प्यारे दोस्तों, खुश फहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं कि हर ईंट सोचती है कि दीवार मुझसे है। जब चाकू, खंजर, तीर और तलवार आपस में पूछते हैं कि गहरा जख्म कौन देता है, तो अल्फाज पीछे बैठकर मुस्कुराते हैं। प्यारे अजीज़ों, अल्लाह जब बेहतरीन से नवाजता है तो पहले आजमाइश से गुजारता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको गुनाहों से बचने और 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।